یہ سامنے مسجد ہے بہت خوبصورت بنی ہوئی، اور یہ اسی ٹائم کی ہے یہ مسجد۔ اندر بھی جا کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ ناظرین بالکل سامنے ہے مین گیٹ قلعہ روات کا، اس کے بالکل سامنے یہ قبریں ہیں، اور جو بڑی قبر ہے یہ ہے سارنگ خان کی، اور اس کے بالکل سامنے پھر آتا ہی ہے یہ شاہی مسجد، یہ دیکھیں۔ لیکن اس قلعے کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جن کا زمانہ 1036 عیسوی ہے، اور کہا جاتا ہے اس نے شیر شاہ سوری کی دوستی جو ہے وہ جھٹلائی، اس سے دوستی نہ کی، تو پھر شیر شاہ سوری بھی آگ بگولا ہو گیا اور اس سے دشمنی لے لی۔ جیسا کہ ناظرین یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین انٹرس ہے، مین گیٹ ہے اس قلعے کا، یہ دیکھیے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ قلعہ روات کو مغل شہنشاہوں نے تعمیر کروایا تھا، اور کچھ کا کہنا ہے کہ قلعہ روات کو محمود غزنوی کے بیٹے مسعود نے تعمیر کروایا تھا۔ مگر تعمیر جس نے بھی کروایا ہے، اس قلعے پر جس شخص کی حکومت رہی اسے سارنگ خان کہتے ہیں، جو کہ گکھڑ راجپوتوں کے سردار تھے۔ تو چلیے اور جانتے ہیں قلعہ روات کی تاریخ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین آج ہم آئے ہیں قلعہ روات۔ قلعہ روات یہ روات شہر میں ہی واقع ہے، اور یہ اس کا انٹرنس ہے جسے یہ ابھی ہم داخل ہوئے ہیں، اور یہ اس کے ساتھ یہ بنی ہوئی عمارت۔ اس قلعے کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے اور بہت ہی پیاری ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم آپ کو بتا دیں یہ قلعہ واقع کدھر ہے۔ راولپنڈی یا اسلام آباد سے اگر ہم آئیں تو 20-25 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ہمیں یہ قلعہ ملے گا۔ روات کے پہلے گاؤں تھا، ابھی یہ شہر ہے۔ روات کے مین بازار کی بیک جانب اگر ہم جائیں تو وہاں ہمیں یہ قلعہ دیکھنے کو ملے گا۔ اس کی عمارت ہمیں، اس کی انٹرسٹ ہمیں ادھر سے نظر آ جائے گی، آپ اس قلعے میں داخل ہو جائیں گے۔ معزز ناظرین، روات شاہی قلعہ جسے قلعہ روات بھی کہتے ہیں، تذکرہ بابری میں اس کے بارے میں کوئی واضح ذکر نہیں ملتا، لیکن دوسرے مغل بادشاہ ہمایوں کو پوڈھار کے گکھڑ قبائل نے دور جلاوطنی میں عسکری مدد کی، جس کی پاداش میں شیر شاہ سوری جو مغلوں کے مخالف تھے، گکھڑ قبائل کو کافی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنے دوسرے دور اقتدار میں مغل شہنشاہ ہمایوں نے اپنے وفادار دوستوں کو نوازا اور انہیں قلعہ روات تعمیر کر کے دیا۔ روات بھی اصل میں عربی لفظ ربات کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جس کے معنی ہے سرائے کے۔ جیسے آپ یہ قلعہ دیکھیں، اس کا وزٹ کریں تو آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ پہلے کسی دور میں سرائے رہا ہوگا۔ یہ ہم لوگ ابھی قلعے کے اوپر کی جانب آئے ہیں، یہ دیکھیے، یہ کسی دور میں سرائے تھا، بعد میں پھر اسے قلعے کی شکل دے دی گئی۔ یہ قلعے کا مین گیٹ ہے، یہ دیکھیے، اور اس کے بالکل اوپر ہم لوگ آ گئے ہیں۔ یہ سیڑھیاں مزید اوپر جاتی ہیں، یہ دیکھیے، ادھر سے بھی سیڑھیاں اوپر جا رہی ہیں۔ ناظرین اس قلعے کے بارے میں مزید یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قلعہ محمود غزنوی کے بیٹے مسعود غزنوی، اس کو باغی سپاہیوں نے، جو اس کے سپاہی تھے باغی تھے، انہوں نے اسے ادھر سے ہی گرفتار کیا، اور ادھر سے گرفتار کرنے کے بعد اسے لے گئے ٹیکسلا میں، ٹیکسلا کڑی قلعہ میں، وہاں لے کر جا کر اسے قتل کر دیا۔ اس حوالے سے بھی یہ قلعہ مشہور ہے۔ پرنگا روات، پرنگا بروالا، پرنگا دھان گلی کا ذکر ہمایوں نامہ میں ملتا ہے۔ جب ہمایوں کا بیٹا جلال الدین محمد اکبر بادشاہ بنا
تو ان کے دور میں پہلے 12 صوبے اور پھر بعد میں 15 صوبے ہوئے۔ صوبے کے انتظامات منصبدار کے ذمہ تھے۔ امور سلطنت میں صوبے کے نیچے سرکار آتی تھی۔ آج کا ضلع یا تحصیل میں مختلف پرگنہ تھے۔ فوجداری کے نظام 3 حصوں میں تقسیم تھے۔ مختلف دیہاتوں کے جس ذمہ دار شخص کو پربگہ دیا جاتا تھا، گھڑ سوار سپاہی اسی نے بھرتی کرنے ہوتے تھے۔ قلعہ روات بھی ایک پرگنہ تھا جس کے لیے مختلف دیہات دیے گئے تھے۔ بادشاہ براہ راست کوئی فوج بھرتی نہیں کرتے تھے۔ پٹھار کی عسکری تقسیم کے رہنما شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے سپہ سالار مہاراجہ مان سنگھ نے گکھڑ راجپوت اور دیگر جنگجو قبائل کو جاگیریں دے کر مغل فوج کا نظام درست کیا، جاگیر تقسیم کی اور فوج کو منظم کیا۔ معزز ناظرین، مہاراجہ مان سنگھ کے بارے میں بھی ہم بتا چکے ہیں، جو کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تفصیلی کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ مزید ناظرین، یہ کہ روات عربی زبان کے لفظ رباط کی بگڑی ہوئی شکل ہے۔ رباط کے لفظی معنی سرائی کے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ موجودہ قلعہ در حقیقت ایک قدیم کاروان سرائے تھا، جو جرنیلی روڈ کے ساتھ مسافروں کی سہولت یا سرکاری اہلکاروں کے ٹھہرنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ اس کا فن تعمیر اس بات کی گمزاری کرتا ہے کہ یہ قلعہ نما سرائے 15ویں صدی کے اوائل میں سلاطین دہلی کے زمانے میں تعمیر ہوتی تھی، لیکن اس قلعے کو سلطان محمود غزنوی کے بیٹے مسعود کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، جن کا زمانہ 1036 عیسوی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے لشکر کے باغی سپاہیوں نے انہیں اس قلعے میں گرفتار کیا اور بعد میں ٹیکسلا کے نزدیک گڑھی کے قلعے میں لے جا کر قتل کر دیا۔ یہ قلعہ بعد میں گکھڑ قبیلے کے سردار سارنگ خان کے قبضے میں آیا، جو اپنے 16 بیٹوں کے ساتھ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں قتل ہوا اور اسی قلعے میں انہیں دفن کیا گیا۔ معزز ناظرین، سردار سارنگ خان کی مکمل داستان، ان کو کیسے قتل کیا اور کس نے کیا، تفصیل کے ساتھ ہم بتا چکے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر تفصیلی کلپ دیکھ سکتے ہیں۔ معزز ناظرین، قلعہ روات کے بارے میں، قلعہ روات کی مزید تاریخ جاننے کے لیے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین قلعہ روات کے بارے میں جو تاریخ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں وہ آپ جان پائیں، سمجھ پائیں، اپنے علم میں اضافہ کر پائیں۔ ناظرین، سارنگ خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ شیر شاہ سوری کے خلاف تھا، اور یہ مغل شہنشاہ ہمایوں کا یہ وفادار تھا، یعنی مغلیہ سلطنت کا یہ وفادار تھا سارنگ خان۔ اس نے شیر شاہ سوری کی دوستی جو ہے وہ جھٹلائی، اس سے دوستی نہ کی، تو پھر شیر شاہ سوری بھی آگ بگولا ہو گیا اور اس سے دشمنی لے لی، جیسا کہ اور پھر ہوا کچھ یوں کہ شیر شاہ سوری نے اپنے جرنیل خواص خان کو تیار کیا ایک بڑی فوج کے ساتھ کہ اس کے قلعے پر حملہ کیا جائے سارنگ خان، اور ادھر سے سارنگ خان نے بھی اپنا کام شروع کر دیا اور اپنی فوج تیار کر دی، اور دونوں میں خوب خون ریزی ہوئی، خوب جنگ ہوئی، اور جنگ ہار گیا سارنگ خان، اور پھر خواص خان نے اس کے 16 بیٹے سمیت اور پھر خواص خان نے اس کے 16 بیٹوں سمیت اسے اسی قلعے میں قتل کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان تمام افراد کی قبریں اسی قلعہ میں موجود ہیں۔ ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں، قبور تو کافی ہیں، آپ یہ دیکھیے، یہ بالکل پرانی ہے عمارت، یہ بالکل پرانی عمارت ہے، یہ دیکھیے، یہ قلعہ میں یہ بڑے پتھروں کے ساتھ اور یہ چونے کے ساتھ کام ہوا ہے اس کا، اور یہ دیکھیں ادھر سے عمارت گر بھی چکی ہے۔ تو یہ ہمارا ورثہ ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی حفاظت کریں،
اس کی حفاظت کے اقدامات گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تاکہ ہمارا یہ قیمتی ورثہ ہم سے ضائع نہ ہو اور اس کی حفاظت ہو جائے، اور جو اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، صحت کو شوق رکھتے ہیں، وہ دلچسپی سے آیا کریں اور یہ ہمارے لیے صحت کا ایک اچھا مرکز بھی بن سکے۔ ناظرین، یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مین انٹرس ہے، مین گیٹ ہے اس قلعے کا، یہ دیکھیے جدھر سے ہم بھی داخل ہوئے اور باقی افراد ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ کچھ قبور ہیں، جیسا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سارنگ خان کی ہے اور اس کے 16 بیٹوں کی ہے، تو یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ مزید ناظرین، اس قلعے میں یہ ایک عمارت بھی ہے، یہ عمارت ہے، پھر اس کے ساتھ ایک مسجد ہے۔ گرمی کافی ہے، دیکھ لیجئے ناظرین، 16 اس کے بیٹے تھے، خود بھی تھا اور ایک وسیع سلطنت کا مالک تھا، لیکن آخر کار ہوا کیا؟ سدا بادشاہی رب کی ہی ہے۔ یہ 2 قبریں ہیں اور یہ بھی نیچے قبریں ہیں، یہ قبر ہے، اور وہ سامنے بھی کچھ عمارتیں ہیں، یہ بھی کچھ قبور ہیں۔ اسی طرح یہ ناظرین کچھ قبور ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیے، یہ غالباً سارنگ خان اور اس کے بیٹوں کی ہی ہوں گی، اب ہمیں تو پتہ نہیں، ادھر سے پوچھا بھی ہے لیکن کسی کو بھی صحیح اس کی معلومات بالکل بھی نہیں۔ یہ دیکھیے، لیکن یہ ناظرین لگ رہا ہے یہ کافی پرانی قبریں ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے یہ کافی پرانی قبریں ہیں، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اب ان میں سارنگ خان کون ہے اور اس کے بیٹے کون سے ہیں، اس بات کا کوئی علم نہیں۔ یہ دیکھیے، لوگ وزٹ کے لیے آئے ہیں ادھر، یہ سامنے مسجد ہے، یہ دیکھیے ناظرین، یہ قبر پر لکھا ہوا ہے سلطان سارنگ گڑھ ولد ملکار گڑھ، تاریخ شہادت 1546، 8 جہلم ہزارہ بشمول کشمیر۔ یہ دیکھیں، یہ سارنگ خان قبر ہے اور باقی اس کے بیٹوں کی قبر ہیں۔ یہ جیسے اس پر لکھا ہوا ہے اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ اس کے بیٹوں کی ہی قبریں ہیں، اور جیسے ادھر لکھا ہوا ہے اس حوالے سے لگ رہا ہے کہ یہ اس کی ہی قبر ہے، یعنی سلطان سارنگ خان کی، اور باقی اس کے بیٹوں کی ہے، اور مزید کچھ قبور بھی ہیں، وہ پتہ نہیں کس کی ہیں۔ یہ آپ دیکھ لیجیے، یہ بھی کچھ قبر ہیں، یہ دیکھ لیجیے، یہ بھی کوئی قبریں ہیں 2، یہ معزز ناظرین، چلتے ہیں راولپنڈی سے مشرق کی جانب جرنیلی سڑک پر سفر کرتے ہوئے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں آتا ہے جسے کہ روات کہتے ہیں۔ ایک شاندار تاریخی قلعہ روات شاہی قلعہ آ جاتا ہے۔ یہ قلعہ روات ہے، گاؤں کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے، جو 16ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ گکھڑوں کے سربراہ سلطان سارنگ خان اور شیر شاہ سوری کے درمیان ایک جنگ کی یاد دلاتا ہے، جو کہ 1546 میں اسی مقام پر لڑی گئی تھی۔ قلعے کا اگر منظر دیکھا جائے تو قلعہ تقریباً مربع شکل میں ہے اور اس کے 2 بڑے دروازے ہیں اور ایک مسجد کے 3 بڑے کمرے گنبد نما شکل میں نظر آتے ہیں، اور یہ تقریباً بہت بہتر حالت میں ہے۔ ایک گنبد کے ساتھ ایک چکور عمارت ہے، دیواروں کے ساتھ چھوٹے کمرے ہیں۔ اس کی فصیل کے ساتھ ساتھ بہت سے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے ہیں جو دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں۔ قلعہ کے مرکز میں کئی قبریں ہیں، ان میں سے ایک سلطان سارنگ خان کی ہے۔ ان کے 16 بیٹوں کی قبریں بھی ہیں جو 1546 میں یہاں جنگ کرتے ہوئے مارے گئے تھے۔ ہمایوں کے دور کے دوران سلطان سارنگ خان نے زیادہ شہرت حاصل کی اور وہ اتنے طاقتور ہو گئے تھے کہ انہوں نے شیر شاہ سوری کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان کے اس انکار کی وجہ سے شیر شاہ سوری نے ان پر چڑھائی کر دی، جس کے نتیجے میں
وہ اور ان کے 16 بیٹے مارے گئے۔ اکبر کے سپہ سالار راجہ مان سنگھ نے دفاعی نقطہ نظر کے تحت اپنے سب سے قریبی اتحادیوں گکھڑ قبائل کو برہنگا قلعہ روات، جس کا ذکر مقامی مورخ نمبردار ارتساب آف گرنوٹھا میں اپنی کتاب وجہ تسمیہ دیہات پوٹھار میں بھی کیا ہے، قیام پاکستان کے بعد قلعہ کو محکمہ اوقاف کی نگرانی میں دے دیا گیا اور اس کا نام شاہی قلعہ رکھ دیا گیا، جس میں ایک مسجد بھی ہے جو آج بھی آباد ہے اور قدیم دور کی یاد دلاتی ہے۔ قلعہ کے ارد گرد مضبوط فصیل ہے جو اسے بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ تھی، مگر اب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ اس قلعے میں ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کا آنا جانا تو لگا رہتا ہے۔ حکومت اس پر توجہ دے رہی ہے اور اگر مزید توجہ دے تو اس کو سیاحت کے لیے حوصلہ افزا مقام بنایا جا سکتا ہے۔ اونچائی پر واقع ہونے کی وجہ سے دفاعی اعتبار سے بھی یہ قلعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں سے اسلام آباد اور راولپنڈی اور دیگر ارد گرد علاقے پر مؤثر کنٹرول حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس تاریخی مقام پر حکومت کو توجہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ آنے والی نسلوں میں یہ ورثہ منتقل ہو سکے۔ موجودہ قلعہ فصیل اور 2 دروازوں پر مشتمل ہے۔ صدر دروازے کا رخ مشرق کی جانب ہے، جبکہ عقبی دروازہ شمال کی طرف کھلتا ہے۔ فصیل کے اندر چاروں اطراف میں حجرے بنے ہوئے ہیں۔ فصیل کے اندر دیگر تاریخی عمارتوں میں سے ایک ہشت پہلو مقبرہ، ایک مسجد اور چند قبریں ہیں، جن میں ایک قبر سلطان سارنگ خان کی ہے۔ تو ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ آپ کو قلعہ روات کی جو تاریخ ہم نے بتائی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، کیونکہ ناظرین اتنی تگ و دور کے بعد ہم آپ کے لیے کلپ بناتے ہیں، تو جب آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور مزید بھی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اچھے سے اچھا اور مفید مواد ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں، آپ اسے سنیں اور اپنے علم میں اضافہ کریں۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ معزز ناظرین، یہ قلعے کے بالکل باہر قلعے کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، قلعے کے مین گیٹ کے بالکل باہر، اور یہ ہے قلعے کا مکمل نقشہ جو قلعے کے بالکل باہر آپ کو ملے گا۔ یہ باہر سے قلعے کی دیوار ہے اور یہ قلعے کا مین گیٹ ہے۔